اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے ہماری قرآن فیملی؟ امید ہے اللہ پاک کی رحمتوں سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور قرآن سے جڑے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی خصوصی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے لیسن 20 عربی گنتی سیکھی اور کچھ سوالات آپ سے کیے تھے۔ آج ہم ان سوالوں کے جوابات بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سبق نمبر 21 یعنی کہ لیسن 21 آپ کو پڑھائیں گے۔ اہم باتیں ہیں جو کہ آپ نے سیکھنی ہیں اور لمحوں میں آپ الحمدللہ آپ تو سیکھ جاتے ہیں۔ تو آج ہم پہلے سیکھتے ہیں لیسن 20، پھر سوالوں کے جوابات۔ سبق نمبر 21، تعداد کو ڈبل کرنے والے 3 حروف۔ صرف 3 حروف استعمال کریں گے اور تعداد کو ہم ڈبل کر دیں گے، جیسے دگنا کر دیں گے، 1 سے 2 کر دیں گے۔ کون سے حروف ہیں؟ نمبر 1 الف، نمبر 2 الف اور نون زیر نی یعنی آنی، اور پھر یا نون زیر نی یعنی الف آنی یعنی۔ تو کیسے لگیں گے یہ الفاظ اور کیسے یہ آوازیں آئیں گی، تو ہم نے آپ کو یہی سکھانا ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ اس سبق میں ہم آپ کو مثنیٰ بنانا سکھائیں گے۔ اور مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے واحد جمع تو پڑھی ہے نا، اردو میں پڑھتے ہیں واحد اور پھر جمع، ایک چیز اور زیادہ ساری چیزیں۔ لیکن ایک چیز، 2 چیز، پھر زیادہ چیزیں، 2 چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ مثنیٰ ہے۔ 1 سے 2 کرنا سکھایا جا رہا ہے آپ کو 3 حروف کے ذریعے۔ عربی میں الفاظ کو ڈبل کرنے کے لیے 3 حروف کا استعمال کیا جاتا ہے، الف، آنی، عینی۔ یہ اینڈنگ ساؤنڈ ہے، یعنی الفاظ کے آخر میں ان تینوں میں سے کوئی بھی ساؤنڈ آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ ڈبل شاہ ہے، یعنی یہاں پر 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، 2 اشیاء کی بات ہو رہی ہے، جمع کی نہیں ہو رہی، واحد کی نہیں ہو رہی، مثنیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں گنتی میں ہم نے پڑھا تھا نا واحد، اثنین، ٹھیک ہے نا؟ اثنین کسے کہتے ہیں؟ 2 کو، اور مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ 2 کو۔ یہاں پہ ہم مثنیٰ بنانا آپ کو پہلے سکھائیں گے، پھر جمع تو آپ کو آتی ہے۔ کب ہے؟ کیسے سیکھی تھی؟ کب سیکھی تھی؟ وہ بھی یاد کرا دوں گی۔ پہلے آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم مثنیٰ کیسے بنا رہے ہیں۔ 2 زبر 3 زبر کے الفاظ کے ساتھ الف کا اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا قال، اس نے کہا۔ اب اس کے آخر میں ہم نے الف کا اضافہ کر دیا، لام کے پر زبر تھا نا، ہم نے زبر کی جگہ لام کے ساتھ الف لگا دیا تو ڈبل شاہ تثنیہ بن گیا۔ کتنا آسان! قال، قال ان دونوں نے کہا، قال اس نے کہا واحد نے، قال ان دونوں نے کہا۔ اسی طرح رکبہ وہ سوار ہوا، رکبہ وہ دونوں سوار ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف الف لگانے سے ڈبل شاہ یعنی تثنیہ بن گیا، تثنیہ بن گیا۔ تثنیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تثنیہ۔ قولا کی 3 زبر والے لفظ کی جمع کیسے بنانی تھی؟ یاد ہے نا؟ آخری حرف پر پیش واو الف کا اضافہ۔ اسی طرح قولا، قولا، قالو کیا بن گیا؟ انہوں نے کہا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بنانا سکھائی تھی آپ کو جمع، اور آپ کو اچھی طرح آتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جمع واحد آپ کو آتی تھی، تثنیہ یعنی ڈبل شاہ بنانا آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ جب 3 زبر والا لفظ ہوگا تو اس کے آخر میں الف کا اضافہ کریں گے اور وہ بن جائے گا تثنیہ۔ قولا ان 2 نے کہا یا ان دونوں نے کہا، قولا اس نے کہا، قولا الف لگا کے ان دونوں نے کہا، اور قالو ان سب نے کہا۔ رکبہ وہ سوار ہوا، رکبہ وہ دونوں سوار ہوئے۔ رکبہ میں زبر کی آواز آئے گی آخر میں، اور رکبہ میں الف کی آواز آئے گی۔
ٹھیک ہے. رکبہ میں با کی آواز کے اوپر زبر کی آواز آ رہی ہے، یہ واحد ہے. اور جب با کے ساتھ الف ملا دیں گے، ذرا سا کھینچ کے پڑھیں گے رکبہ، تو وہ دونوں سوار ہوئے. اچھی طرح سمجھ آ گئی. الف 2 زبر 3 زبر اور کمال کے حروف کو ڈبل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کمال کے حروف کو ڈبل کرنے کے لیے بھی الف استعمال ہو رہا ہے. جیسے کم جمع ہے تو ہم نے اس کو کما کر دیا، تو یہ اس کا ڈبل شا بن گیا، مثنیٰ بن گیا. کیا بن گیا؟ مثنیٰ. کم سے کما، تم دونوں کا. ہم سے ہما، ان دونوں کا. اور تم سے تما، یہ تا فیملی کا ہے نا. تم، اس کو بھی ڈبل کرنے کے لیے الف ساتھ لگائیں گے تو تما، تم دونوں نے. کم تمہارا مطلب تھا نا، تو اس کا مطلب ہوگا تم دونوں کا. ان کا مطلب ان کا. اور ہما ان دونوں کا، یا ان دونوں کی، یا ان دونوں کے. تا فیملی کے حرف تم کو ڈبل کرنے کے لیے بھی کس چیز کا اضافہ کیا؟ الف کا. اور کیسے بن گیا؟ تم سے تما، تم دونوں نے. تم کا مطلب کیا تھا؟ تم نے. یاد ہے نا، تا فیملی فاعل ہے، اسی لیے صرف تم نہیں، تم نے، تما، تم دونوں نے. دوسرا کیا ہے حرف؟ آنی. جن الفاظ یعنی اسم کے آخری حرف پر پیش آتا ہے نا، ان کو ڈبل شا بنانے کے لیے آخر میں آنی کا اضافہ کیا جاتا ہے. ڈبل شا تثنیہ بنانے کے لیے آخر میں کیا ہم استعمال کر رہے ہیں؟ آنی. جنتن ایک باغ، جنتن ایک باغ. جنتانی 2 باغات یا 2 جنتیں. جنت کہتے ہیں نا عام سی زبان میں، جنت تو وہ ہوتا ہے باغ. جنتانی 2 جنتیں یا 2 باغات. جن حروف کے آخر میں تنوین نظر آ رہی ہے پیش کی، تو اس کو ڈبل کرنے کے لیے ہم آنی استعمال کریں گے. مسلمن، مسلمانی. جنتن کے آخر میں تا پر پیش ہے، اس لیے اس کو ڈبل کرنے کے لیے آنی کا استعمال ہوتا ہے. تو کیا سمجھ میں آئی کہ 2 پیش ہوں یا 1؟ اس کو ڈبل کرنے کے لیے آنی کا استعمال ہوتا ہے. اور جن الفاظ کے آخری حرف پر زیر یا زبر آتا ہے، ان کو ڈبل شا یا تثنیہ میں تبدیل کرنے کے لیے آخر میں آواز آتی ہے عینی. جیسے قریتا، تا کے اوپر زبر، آخری حرف پہ زبر، تو اس کی جب ہم نے مثنیٰ بنائی یعنی ڈبل شا بنائی یا تثنیہ بنائی، سب کے معنی ایک ہی ہیں 2 کے لیے. کیا معنی ہیں؟ 2 کے لیے. تو ہم نے آواز نکالی عینی. قریتا، قریتینی، قریتا، قریتینی. اس میں قریتا کے آخر میں تا پر زبر ہے، اس لیے اس کو ڈبل کرنے کے لیے عینی کا استعمال ہوا ہے. اور جب پیش تھا تو کیا ہوا تھا؟ آنی. زیر زبر ہو تو عینی. آنی اور عینی آپ جو ہے نا اس کو یاد رکھ لیجئے. اور ہم اضافہ کرتے ہیں الف کا 3 زبر والے 2 زبر والے حروف کے ساتھ. معنی ڈبل شا یا تثنیہ. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ کیا ساؤنڈ نکلتی ہے مختلف الفاظ کی تثنیہ بنانے کے لیے. تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو اس سبق سے کہ واحد جمع ہم اردو میں پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں واحد جمع ڈائریکٹ نہیں ہوتی، بیچ میں آ جاتا ہے واحد کے ساتھ تثنیہ. پہلے 1 کے لیے واحد، تثنیہ 2 کے لیے، یا مثنیٰ یا ڈبل شا، اور اس کے بعد 2 سے زیادہ کے لیے جمع ہوتی ہے. تثنیہ بنانے کے لیے 2 زبر 3 زبر والے الفاظ کے ساتھ ہم الف کا اضافہ کر دیتے ہیں. یوں کریں، انمول گھڑی اپنے سامنے رکھیں، کتنے سارے اس میں ورب نظر آ رہے ہیں نا 2 زبر 3 زبر والے فعل ماضی، ان سب کے ساتھ الف کا اضافہ کریں گے نا تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس ہو جائے گی. جیسے رفع، اس نے بلند کیا، رفع ان دونوں نے بلند کیا، ہے نا. خلق، اس نے پیدا کیا، خلق ان دونوں نے پیدا کیا. اوکے، تو اس طرح آپ نے الفاظ بنانے ہیں. 2 زبر 3 زبر والے الفاظ کے ساتھ الف لگاتی جائیں، پریکٹس ہوتی جائے گی، مثنیٰ بناتے جائیں، ڈبل شا
बनता चला जाएगा। दूसरा हर्फ आपको बताया गया है आनी। वो कब लगता है आनी? जब लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर पेश या दो पेश की तनवीन हो तो लगता है आनी। जैसे जन्नतुन, जन्नतानी, यसजुदू, यसजुदानी। वो सजदा करता है, यसजुदू, यसजुदानी, वो दोनों सजदा करते हैं या वो दो सजदा करते हैं। आईनी की आवाज़ आएगी अल मशरिक़ी, अल मशरिक़ैनी। ठीक है। इसी तरह अल क़रियता, अल क़रियतैनी। ज़बर हो या ज़ेर हो, आईनी, क़रिया तैनी, आया तैनी। और इसी तरह डबल चा बनाने के लिए कुम के साथ कुमा। और जैसे है कुम का मतलब क्या था? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें। तो जब हमने उसको कुमा बना दिया तो तुम्हारा नहीं, इसका मतलब रहेगा तुम दोनों का, तुम से तुमा। तो ये सब क्या बन गए? डबल शा तस्निया। तो ये हो गया हमारा छोटा सा सबक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो मज़ीद आपको बातें क्लियर होती जाएंगी। अब पिछले सबक में सवाल किए गए थे वो देख लेते हैं जवाबात। 1 से 10 तक की गिनती में सलासा से अशरा तक गोलता नहीं पड़ी जाती। 1 2 3 की अरबी वाहिद, स्नैन, सलासा। अरबी में 10 को क्या कहते हैं? अशरा। 20 को इशरून। सलासा से तिसा तक के आदाद के आगे वाव नून या नून लगाने के वजह से इनकी हैसियत 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। जैसे 3 से 30, सलासा से सलासून या सलासीन 30, है ना। अरबा से अरबाऊन या अरबईन 40, खमसा से खमसून या खमसीन 50। इसी तरह 3 से 30, 4 से 40, 5 से 50 होता है ना। तो ये वो तरीका बताया गया है वाउनून या नून लगाने से। अच्छा, फिर है 44 की अरबी क्या होगी? 44 की अरबी है अरबा व अरबाऊन। और 100 को क्या कहते हैं? मियाँ। और 200 को कहते हैं मियातैन। 500 को कहते हैं खमसा मियाँ। 600 को क्या कहेंगे? जी, सित्ता मियाँ। 700 को सबा मियाँ। इस तरह पूरा आप बढ़ाते जाएं। आखिर अल्फ़ा किसे कहते हैं? 1000 को। और 2000 को अल्फ़ैन। जी, समझ में आ गए? जितने सवाल आपको समझ में आ गए हैं जो कि इस पेज पर आपको नज़र आ रहे हैं इस स्लाइड में। तो आगे देखते हैं कौन से सवालात थे। जी, अरबी की गिनती कब ख़त्म हो जाती है? कहाँ तक? अरबी की गिनती हो या किसी भी ज़बान की गिनती, ये ख़त्म नहीं होती। जहाँ तक चाहो गिनते ही जाओ, गिनते ही जाओ, बढ़ती ही जाएगी। और तरतीब के लिहाज से गिनती आती है ना, अव्वल, सानी, जी, सालिस, राबे, खामिस, सादिस, साबे, सामिन, तासे, आशिर। अलिफ लगाना है बीच में, बताया था ना। अरबी गिनती का हफ्ते के दिनों से गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि 1 से लेकर 5 तक की गिनती उसमें शामिल है। यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सलासा, यौमुल अरबा, ठीक है ना, यौमुल ख़मीस, उसके बाद यौमुल जुमा और फिर यौमुल सब्त। तो 5 तक गिनती आ गई हफ्ते के 7 दिनों में। अच्छा, फिर पूछा गया है कि इंग्लिश में तो हफ्ते के दिनों के नाम के साथ डे लगता है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो इसी तरह अरबी में हफ्ते के तमाम दिनों के नाम के साथ क्या लगता है? उनके साथ लगता है यौम। डे आखिर में लगता है लेकिन यौम जो है वो हफ्ते के दिन के नाम से पहले लगता है। जैसे यौमुल अहद, ठीक है। अरबी में हफ्ता इतवार के दिन से शुरू होता है, यौमुल अहद। और हफ्ते के दिन को अरबी में यौमुल सब्त कहते हैं। जुमेरात को यौमुल ख़मीस कहते हैं। और तमाम दिनों का सरदार कौन सा दिन है? जुम्मतुल मुबारक, यौमुल जुमा। ये तो हो गए पिछले सबक के सवालात के जवाबात। अब इस सबक में से यानी कि सबक नंबर 21 में से हम आपको कुछ सवालात करते हैं। कौन सा सबक? डबल शाह वाला।
مصنع بنانے کا جو طریقہ سیکھا ہے بہت آسان، تو اس کے بارے میں بھی کچھ سوالات آپ سے کر لیتے ہیں۔ جی، پہلا سوال، تعداد کو ڈبل کرنے والے 3 حروف کون سے ہیں؟ ہم، کم، تم، ڈبل کرنے کے لیے کون سا حرف استعمال ہوگا ان کو؟ اور قالا کی تثنیہ کیا ہوگی؟ وجدہ، رکبہ، رکفرا، ان الفاظ کی تثنیہ اور پھر جمع بھی بنائیے۔ 3 زبر، 2 زبر والے الفاظ کی تثنیہ بنانے کے لیے کون سا حرف استعمال ہوتا ہے؟ الف کے علاوہ اور کون سے 2 حروف ہیں جو کہ تثنیہ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں؟ آنے کی آواز کن الفاظ کی مصنع بنانے میں آتی ہے؟ 2 مثالیں بھی دیجیے۔ زبر اور زیر والے الفاظ کی تثنیہ یا ڈبل شا بنانے میں کون سی آواز آخر میں آتی ہے؟ اس کی بھی 2 مثالیں دیجیے۔ ہا اور ہما میں کیا فرق ہے؟ ربکما کا کیا مطلب ہے؟ تعملو کی ڈبل شا بنائیں۔ تو جلدی سے ان سوالوں کے جوابات لکھ لیجیے، کیونکہ اگلی سلائیڈ میں ہم ان کے جواب بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، سوالوں کے جوابات دیکھ لیجیے۔ تعداد کو ڈبل کرنے والے حروف الف، آنی، یعنی۔ اچھا، کم، ہم، تم کو ڈبل کرنے کے لیے الف کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کم سے کما، ہم سے ہما اور تم سے تما۔ قولا کا ڈبل شا ہے قولا، الف لگا کر۔ وجدہ سے وجدہ، رکبہ سے رکبہ، کفرا سے کفرا، 3 زبر 2 زبر والے حروف ہیں نا، تو اسی لیے ان کے ساتھ الف لگایا گیا ہے۔ 3 زبر 2 زبر کی مصنع بنانے کے لیے الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جن اسموں کے آخر میں زبر یا زیر آتا ہے ان کی مصنع بنانے کے لیے یعنی کی آواز آتی ہے، جیسے المشرقی، المشرقینی، القریۃ، القریتینی۔ زبر ہو یا زیر، کیا آواز آئے گی؟ یعنی۔ اور جن الفاظ کے آخر میں پیش یا پیش کی تنوین آتی ہے ان کی ڈبل یا تثنیہ بنانے کے لیے آواز کیا آتی ہے؟ آنی، جیسے مسلمو، مسلمانی، جنتن، جنتانی، یسجدو، یسجدانی۔ اس طرح آپ نے اور زیادہ پریکٹس کرنی ہے مختلف الفاظ سے۔ ہا اس ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہما وہ 2 مؤنث کے لیے۔ ربکما، تم دونوں کا رب۔ اور تعملو کی تثنیہ کیسے بنے گی؟ جی، پیش ہے نا لام کے اوپر، تو تعملانی۔ امید ہے کہ اس سبق کی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے کہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آسانی ہوگی اور یہ آپ کو سبق کے رولز ازبر ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم دوسرے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، خوبصورت سلائیڈز کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ۔ انشاءاللہ انتظار کیجیے گا نئی ویڈیو کا، جلد ہی آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ تو اجازت دیجیے طاہرہ رضوان کو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔